العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کی ہم پر بے پناہ نوازش ہے کہ اس نے ہمیں آقائے دو جہاں سرور جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ حضرات گرامی، پروردگار عالم کا کرم ہے کہ یہاں پر تفسیر قرآن جو کرونا کی وبا کے بعد بند ہوئی، دوبارہ اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور میں رب تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور پھر متولی و ذمہ داران مسجد کا شکر گزار ہوں کہ مجھے تفسیر قرآن کی خدمت کا موقع دیا گیا۔ پروردگار عالم اسے قبول فرمائے، اسے کامیاب بنائے۔ قرآن کی تفسیر یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ قرآن بڑی اہم چیز ہے۔ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن تمہیں راستہ بتاتا ہے، التی ہی اقوم، وہ راستہ بتاتا ہے جو زیادہ سیدھا ہے۔ جو راستہ قرآن بتاتا ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ جو راستہ قرآن بتاتا ہے وہی اللہ کا راستہ ہے۔ جو راستہ قرآن بتاتا ہے وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جب قرآن اہم ہے تو قرآن کی تفسیر بھی اہم ہے، کیونکہ قرآن اور تفسیر دونوں میں ایسا تعلق ہے کہ قرآن کو تفسیر کے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے کہ ہم لوگ کسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں، ہم مسلمان زیادہ اہمیت بریانی کو دیتے ہیں، کیونکہ ہماری کوئی دعوت بریانی کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو بریانی ضروری ہے تو چاول بھی ضروری ہے، کیونکہ چاول کے بغیر بریانی نہیں بنتی۔ تو تفسیر کے بغیر قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جب قرآن کو ہم نہیں سمجھیں گے تو قرآن سے جو صحیح فائدہ حاصل کرنا ہے اس فائدے سے ہم محروم رہیں گے۔ حضرات محترم، قرآن یہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ اللہ کی کتاب کا نام ہے، اللہ کے قانون کا نام ہے، یہ ان آیتوں کا نام ہے جن آیتوں کو جبرائیل امین علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً لاتے رہے۔ اس کا آغاز غار حرا سے ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب، ہمارے دلوں کے طبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کو پہنچ گئی۔ 40 سال آپ کی عمر مبارک ہے۔ غار حرا میں آپ تشریف فرما ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پہلی آیت لے کر اترتے۔ وہ پہلی آیت کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے مصطفیٰ پڑھو، اقرا کا معنی کیا ہے؟ پڑھو، بسم ربک، تمہارے رب کے نام سے پڑھو۔ تمہارا رب کون ہے؟ الذی خلق، جس نے
پیدا کیا ہے اس کائنات کو۔ رب کون، رب کون، رب کون، اس کا جواب اللہ نے دے دیا۔ تمہارا رب کون ہے؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، جو خالق ہے وہ رب ہے تمہارا، وہی ایک خالق ہے، اس کے سوا ہر چیز مخلوق ہے۔ ہر چیز مخلوق، جاندار مخلوق، بے جان مخلوق، سمجھدار مخلوق، ناسمجھ مخلوق، ما سوى اللہ، ادر دین اللہ، اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ یہ پتہ قرآن نے دیا۔ انسان بھٹک رہا تھا، اپنے خالق کو انسان نہیں جانتا تھا۔ خالق تک پہنچنے کے لیے انسان اپنے ذہن سے، اپنے خیال سے طرح طرح کی چیزوں کو ایجاد کیا، بتوں کو بنا کر بتوں کی پوجا کیا، درختوں کے پاس آ کر درختوں کی عبادت کیا، کبھی سورج کو دیکھ کر اسے خدا ماننے لگا، کبھی چاند کو دیکھ کر اسے خدا ماننے لگا، کبھی ستارے کو دیکھ کر اسے خدا ماننے لگا۔ تو اللہ کے قرآن نے یہ پیغام دیا کہ اے انسان، نہ یہ چاند تیرا خدا ہے، نہ یہ سورج تیرا خدا ہے، نہ یہ درخت تیرا خدا ہے، نہ یہ سمندر تیرا خدا ہے، نہ کوئی انسان تیرا خدا ہے۔ تیرا خدا تو وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو تمہارے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو پہلی آیت کیا ہے قرآن کی؟ سورہ علق کی یہ آیت، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اس پہلی آیت کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا، پڑھو پڑھو۔ لفظ اقرا جس کا مادہ، جس کے حروف اصلیہ یا جس کا روٹ ورڈ ہے قرأ، قاف را حمزہ قرأ، قرأ کا معنی ہے پڑھنا، اقرا پڑھو۔ تو قرأ جس سے اقرا کا لفظ بنا ہے اسی سے لفظ قرآن بھی بنا ہے۔ قرآن، عربی جاننے والے حضرات اگر ہوں گے تو وہ مزہ لیں گے، جنہیں عربی نہیں بھی آتی ہے وہ توجہ دیں گے تو بات ان کے ذہن میں بھی اتر جائے گی۔ توجہ کی ضرورت ہے، توجہ جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں کانسنٹریشن، یعنی ذہن کا اس طرف لگ جانا۔ دیکھیں آپ محفل تفسیر میں بیٹھے، آپ کے ذہن کو تفسیر کی طرف لگا رہے، اور جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں آپ کما رہے ہیں، کما رہے ہیں۔ کیا کما رہے ہیں؟ پیسے نہیں کما رہے ہیں، علم کما رہے ہیں۔ پیسہ یا دولت یہ چیز خرچ کرنے سے کم ہو جاتی ہے، مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ علم کے اندر کمال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، المال اذا انفقتہ نقص، العلم اذا انفقتہ زاد۔ علم، مال وہ ہے کہ تو خرچ کرے گا تو گھٹ جائے گا۔ اگر تیرے پاس 100 روپے ہیں، 10 روپے خرچ کرے گا تو 90 روپے ہو گئے، 20 خرچ کیا تو 80 ہو گئے، 50 خرچ کیا تو 50 ہو گئے۔ اگر 100 بھی خرچ کر دیا تو تیری جیب خالی ہو جائے۔ مگر علم یہ ایسی چیز ہے، یہ ایک حدیث آپ کو معلوم ہے، آپ نے کسی کو سنایا تو وہ حدیث آپ کے ذہن میں اور مضبوط ہو جائے۔ یہ ایک مسئلہ آپ کو معلوم ہے، وہ مسئلہ آپ نے دوسرے کو سمجھایا تو مسئلہ آپ کے ذہن میں اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ نقش کیا جائے۔ تو اس محفل میں آپ بیکار نہیں آئے ہیں، کمانے کے لیے آئے۔ لوگ دنیا کمانے کے لیے بھاگتے، کئی کلومیٹر بھاگتے ہیں، ریلوں کا سفر کرتے ہیں، بسوں کا سفر کرتے ہیں، اپنی پٹپٹی میں بھاگتے ہیں، کبھی ہوائی جہاز میں بھی اڑتے ہیں، جسے جیسی ضرورت پڑی
اس ضرورت کے مطابق اس نے سفر کیا، اور یہاں پر آپ آئے ہیں تو علم کی طلب میں آئے، علم کو حاصل کرنے کے لیے آئے، اور علم کو حاصل کرنے کے لیے جو نکلتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کی طلب میں نکل جاتا ہے اور علم کی طلب میں راستہ طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے، اور پروردگار عالم اسے جنت کے راستے میں چلا رہا ہے۔ ہم علم کے راستے میں چل رہے ہیں، اگرچہ کہ بیٹھے ہوئے ہیں مگر پھر بھی چل رہے ہیں۔ آپ بس میں بیٹھ گئے مگر بیٹھنے کے باوجود جا رہے ہیں، داشا مکان میں بیٹھے، آگے بڑھے پلیانتوں پایا، آگے بڑھے منٹ آ گیا، اس سے آگے بڑھے اسٹینلی آ گیا، یعنی بیٹھ کر ہی آپ کہاں کہاں پہنچ گئے۔ اسی طرح آپ یہاں بیٹھ کر کہاں کہاں پہنچ گئے۔ قرآن مجید کی آیتوں کا علم آ گیا، قرآن مجید کی وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان فرمائی ان حدیثوں کا علم آپ کو آ گیا، اور تفسیر قرآن کے ضمن میں جو مسائل بیان ہوں گے ان مسائل کا علم بھی آپ کو آ جائے گا۔ تو لفظ قرآن اس کی اصل ہے لفظ اقرا، اقرا کا معنی ہے پڑھ، اور قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن کا یہ نام کس نے رکھا؟ اللہ ہی نے اپنی کتاب کا نام قرآن رکھا اور کہا ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، انا انزلناہ قرآنا عربیا، اے مصطفیٰ ہم نے یہ جو قرآن اتارا ہے عربی زبان میں اتارا ہے۔ تو جا بجا اللہ تبارک و تعالی قرآن کا نام لے رہا ہے، یہ نام ہم نے نہیں رکھا، ہمارے پروردگار نے یہ نام رکھ دیا ہے۔ تو قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا مطلب ہے وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے، جس کو بار بار پڑھا جائے اسے کہتے ہیں قرآن۔ دیکھیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے، پورے وثوق کے ساتھ پکے طور پر آپ یہ چیلنج کر سکتے ہیں، آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی کتاب قرآن سے زیادہ نہیں پڑھی جاتی۔ اس کو لوگ کہاں کہاں پڑھتے ہیں، جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن دیکھ کر بھی پڑھتے ہیں، دیکھے بغیر بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ نماز کے اندر آپ قرآن پڑھتے ہیں، دیکھے بغیر پڑھتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں مسلمان پھیلے ہوئے، اور پوری دنیا میں مسلمان کسی نہ کسی وقت قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہاں پہ نماز عشاء ختم ہوئی، کسی اور جگہ نماز عشاء شروع ہوئی، پھر کسی اور جگہ نماز عشاء شروع ہوئی۔ جس طرح اذان 24 گھنٹے گردش کرتی ہے، کیونکہ اوقات الگ الگ ہیں، مطلع الگ الگ۔ یہاں پر اذان ایک وقت ہے تو ذرا آگے بڑھ جائیے تو بنگلور میں وقت الگ ہوگا، اس سے آگے بڑھیں گے حیدرآباد میں وقت الگ ہوگا، آپ یوں ہی اوپر چلے جائیں گے تو پھر بہار میں، اس کے اوپر پاکستان میں وقت بدلتا جائے گا۔ تو اذان بھی ویسے روٹیٹ ہوتی جاتی ہے، گردش کرتی جاتی ہے۔ نمازوں کی بھی یہی حالت ہے، نمازوں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت پوری دنیا میں 24 گھنٹے ہو رہی ہے۔
اور مسلمان جب بھی موقع ملتا ہے مسجدوں میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، گھروں میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، دکانوں میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، سفر کرتے ہوئے بھی قرآن پڑھتے ہیں، دیکھ کر بھی پڑھ رہے ہیں، دیکھے بغیر بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے، اسی لیے اس کا نام قرآن رکھ دیا گیا۔ قرأ سے یہ لفظ بنا ہے قرآن کا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن کا مطلب کیا ہے تو آپ بڑی آسانی سے جواب دے سکتے ہیں، وہ کتاب جس کو سب سے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں قرآن۔ حاضرین محترم، یہ قرآن جس زبان میں اتارا گیا وہ زبان ہے عربی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اے مومنو عربی زبان سے محبت کرو، عربی زبان سے محبت کرو، احبو اللسان العربی، محبت کرو۔ ذرا غور کیجیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان سیکھو، کیونکہ ہر مسلمان سیکھ نہیں سکتا، کسی کو موقع ملے گا کسی کو موقع نہیں ملے گا، لیکن محبت تو ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ کوئی عربی جانے یا نہ جانے مگر عربی سے محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اپنی مادری زبان سے بڑھ کر عربی سے محبت ہے۔ مسلمانوں کی کتنی زبانیں ہیں، یہاں اردو بولنے والے مسلمان ہیں، کہیں تمل بولنے والے مسلمان ہیں، کہیں ملیالم بولنے والے مسلمان ہیں، کہیں گجراتی بولنے والے مسلمان ہیں، انگریزی بولنے والے مسلمان ہیں، جاپانی بولنے والے مسلمان ہیں۔ لیکن کسی بھی مسلمان سے پوچھو کہ تیری زبان پیاری ہے یا عربی زبان پیاری ہے تو ہر مومن یہی کہے گا کہ میری زبان تو مجھے پیاری ہے لیکن میری زبان سے بڑھ کر مجھے قرآن کی زبان پیاری ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربی سے محبت کرو، عربی زبان سیکھو، یہ بھی حکم ہے، مگر محبت کرو یہ حکم ہر مسلمان کو دیا گیا، کیونکہ محبت کرنا اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں، محبت کے لیے محنت کی ضرورت نہیں، محبت کے لیے جذبے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے دل میں ایمانی جذبہ پیدا ہو گیا، اسلامی جذبہ پیدا ہو گیا تو آپ عربی سے محبت کریں۔ سامعین کرام، میں عرض کروں گا کہ ہر مسلمان عربی بولتا ہے، ہر مسلمان۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ میں کہوں کہ ہر مسلمان پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کون سی زبان ہے؟ یہ تو عربی زبان ہی میں ہے۔ کوئی مسلمان بننا چاہے تو پہلے عربی زبان بولتا ہے، اس کے بعد اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کر لیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ کیا زبان ہے؟ عربی زبان۔ محمد الرسول اللہ، یہ کیا زبان ہے؟ عربی زبان۔ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر مسلمان عربی زبان بولتا ہے، اور ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ تو نماز میں کیا کرتے ہیں آپ؟ تکبیر تحریم اللہ اکبر، کون سی زبان؟ عربی زبان۔ رکوع میں گئے اللہ اکبر، عربی زبان۔ صرف عرب والے عربی میں نہیں بولتے، ہم ہندوستان والے بھی عربی زبان بولتے ہیں۔ سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، یہ کون سی زبان ہے؟ عربی زبان۔ تو اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اے مومنو عربی زبان سے محبت کرو۔ اس کی وجہ بھی بتا دی، کیوں عربی زبان سے محبت کرنا چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ میری زبان عربی زبان ہے، نبی کی زبان عربی زبان ہے، نبی کی بیویوں کی زبان عربی زبان ہے۔
بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی زبان عربی زبان ہے، بی بی عائشہ صدیقہ کی زبان عربی زبان ہے، بی بی حفصہ کی زبان عربی زبان ہے، اور یہ ساری بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ ہم بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ بی بی عائشہ کا نام لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ۔ یہ ام المومنین مومنوں کی ماں، یہ تو ہماری جسمانی ماں ہے، جس نے ہمیں جنم دیا، جس نے 9 ماہ ہمیں پیٹ میں رکھا، وہ بھی ہماری ماں ہے۔ اس کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے، مگر ایک ہماری دینی ماں ہے، روحانی ماں۔ وہ روحانی ماں کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ تو مادری زبان آپ کی اردو ہو سکتی ہے، مادری زبان کسی کی تمل ہو سکتی ہے، مادری زبان کسی کی تیلگو ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پر تمام مسلمانوں کی مادری زبان عربی ہے، کیونکہ ہماری دینی مائیں، روحانی مائیں، امہات المومنین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی زبان عربی زبان ہے۔ تو قرآن میری زبان عربی ہے، اور پھر قرآن مجید عربی زبان میں اتارا گیا، اس وجہ سے بھی عربی زبان سے محبت کرو۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا تھا، اس زمانے کا بڑا اسکالر، بڑا تعلیم یافتہ آدمی۔ وہ آتا جاتا تھا تو لوگوں نے کہا کہ وہی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھا کر جاتا ہے۔ وہ جو شخص آتا جاتا تھا اسے عربی نہیں معلوم تھی، وہ عربی بولنے والا نہیں تھا، باہر کا آدمی آتا تھا، مگر مخالفوں کے لیے بہانہ چاہیے، کسی نہ کسی بہانے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا دینا کہ یہ قرآن کو اللہ سے نہیں حاصل کر رہے ہیں، کسی انسان سے حاصل کر رہے ہیں۔ تو قرآن اس الزام کو دفع کرتے ہوئے، اس الزام کو رد کرتے ہوئے کہتا ہے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، لسان الذی یلحدون الیہ، جس کے بارے میں یہ لوگ الزام تراشی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ میرے مصطفیٰ کو قرآن سکھا کر جا رہا ہے، اس کی زبان کیا ہے معلوم؟ اعجمی، عجمی ہے اس کی زبان، وہ عربی زبان نہیں بولتا۔ وَهَذَا، اور یہ قرآن کیا ہے؟ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، یہ تو عربی زبان ہے، واضح زبان ہے۔ تو قرآن عربی زبان میں ہے، اس کو بھی قرآن مجید نے بار بار جتایا، بار بار جتایا۔ تو تفسیر قرآن میں آپ توجہ کے ساتھ تشریف لائیں گے تو تفسیر کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کو عربی زبان بھی آ جائے گی، ضرور آ جائے، مگر توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ توجہ یہ چیز ہے جو علم کو ہمارے دماغ میں لے آتی ہے۔ اگر توجہ نہ ہوگی تو پھر بیٹھیں گے ضرور، برکت تو حاصل ہوگی مگر علم ہمارے اندر نہیں آئے۔ تو 2 وجہ، پہلی وجہ یہ عربی زبان محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، اور دوسری وجہ یہ زبان قرآن مجید کی زبان، اور تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ جنتیوں کی زبان عربی زبان ہے۔ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے کون سی زبان میں بات کریں گے؟ عربی زبان میں بات کریں گے۔ تو سامعین کرام،
قرآن کا ایک مطلب تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ عربی زبان بڑی کشادہ زبان، بڑی وسیع زبان، اس کے الفاظ کا جو مطلب ہے اس میں بڑا پھیلا ہوا، بہت براڈ لینگویج ہے۔ یہ کہ ایک لفظ کے کئی مطلب نکل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح لفظ قرآن کو قرأ سے ہم نے مشتق مانا، قرأ سے لیا تو یہ مطلب نکلا۔ یہ لفظ قرآن قرنا سے بھی بنتا ہے، قاف ران قرنا، یہ مادہ، یہ روٹ ورڈ رکھ لیجیے، اسے آپ حروف اصلیہ اگر مان لیجئے تو قرآن قرنا سے بنا ہے، اور قرنا کا معنی ہے ملانا۔ آپ حضرات میں کئی حج کو گئے ہوں گے، ہم انڈیا والے جو حج کرتے ہیں وہ حج تمتع، اور حج کی ایک قسم ہے حج قران، حج قران، حج تمتع، حج افراد، 3 قسم کے حج ہیں۔ یہ قران اور قرآن دونوں میں جو مناسبت ہے یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ حج کے بارے میں بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ یہ حج قران کیا ہے؟ یہ بہت کم لوگ کر سکتے ہیں، یعنی حج کے دنوں کے قریب جانے والے قران کر سکتے ہیں۔ بہت پہلے جانے والا قران کرے گا تو اسے تکلیف ہوگی۔ تو حج قران کیا ہے؟ ایک ہی احرام میں، ایک ہی احرام حج اور عمرے کی نیت سے باندھ لینا، اور عمرہ کرنے کے بعد جب تک حج پورا نہ ہو جائے احرام کی حالت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں حج اور عمرہ دونوں مل گئے، حج اور عمرہ دونوں مل گئے، تو اس حج کا نام ہم نے کیا رکھا؟ حج قران رکھا۔ تو ملنے کو قران کہتے ہیں، اسی طرح ملانے کو قرآن کہتے ہیں۔ یہ قرآن اے بندے تجھے تیرے مولا سے ملا دیتا۔ یہ قرآن کس سے ملا رہا ہے؟ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو تمہیں کتنا بڑا درجہ ملتا ہے، کیا جانتے ہو؟ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ہم کہتے ہیں القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ مگر اس قرآن کو آپ پڑھ رہے ہیں، زبان آپ کی ہے، کلام خدا کا ہے، ہونٹ آپ کے ہل رہے ہیں، کلام خدا کا ہے، آواز آپ کے حلق سے نکل رہی ہے، کلام خدا کا ہے۔ تو اتنا بڑا مقام ہو جاتا ہے آپ کا، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کا مقام اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ آپ بندہ ہونے کے باوجود، انسان ہونے کے باوجود، آپ کی زبان سے خدا کا کلام ادا ہو رہا۔ کوئی آپ سے پوچھے کیا پڑھ رہے؟ بھائی کلام اللہ پڑھ رہا تھا۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ کلام اللہ پڑھ رہا تھا، اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا۔ کہاں اللہ کا کلام اور کہاں ہماری حیثیت؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو بندے ہیں، بندے تو گندے ہیں۔ ہم کو اللہ نے اجازت ہی نہیں بلکہ حکم دیا، کہا کہ اے بندے قرآن پڑھ۔ کتنا بڑا کرم ہے۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ میرا قرآن صرف میرا نبی پڑھ سکتا ہے، تم لوگ نہیں پڑھ سکتے، تو ہم کیا کرتے؟ قرآن پڑھنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ نبی ہی پڑھ سکتا ہے تو ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے۔ مگر وہ کریم پروردگار، اس نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ارے پڑھتے رہو۔ اور یہ بھی کہا مَا تَيَسَّرَ، جو آسان لگے، مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں جو آسان ہے۔ اگر کوئی سورہ پڑھنے میں تمہیں دقت ہوتی ہے تو وہ چھوڑو، جو سورہ تمہیں آسان ہے اسے پڑھ لو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں جو آسان ہے اسے پڑھو، جو آسان ہے اسے پڑھو۔
کتنا کریم ہے وہ پروردگار. تو کلام اللہ پڑھنے کا حکم دیا. اب ہم کلام پڑھتے ہیں اللہ کا تو ہمیں موقع مل گیا، ہماری قسمت چمک گئی. پھر خدا نے کہا کہ اے بندے تو میرا کلام پڑھا، دیکھ میں تجھے کیسے نوازتا ہوں. ایسے نوازتا ہوں کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں میں تجھے دوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من القرآن، جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھ لے گا اسے کیا ملے گا؟ بِكُلِّ حَرْفٍ حَسَنَةٍ، ہر حرف کے عوض اسے ایک نیکی مل جائے گی. ہر حرف کے عوض. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرتے ہیں کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل اقول، میں یہ کہتا ہوں کہ الف حرف، لام حرف، میم حرف. الف ایک حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. یعنی اے خدا کے بندے الف لام میم اگر تو پڑھتا ہے تو تیری جھولی میں 30 نیکیاں پڑ جاتی ہیں، تیرے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں درج ہو جاتی ہیں. 30 نیکیوں کو ایک لمحے میں بندہ کما لیتا ہے جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، اس میں تو کئی حروف ہیں. الحمد میں 5 حروف. ابھی للہ کو آپ نہیں پہنچے، للہ کو نہیں پہنچے، الحمد میں ہے. الحمد پڑھتے ہی 50 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں آ گئی. تو آپ دن رات قرآن پڑھیں گے تو آپ کا نامہ اعمال نیکیوں سے مالا مال ہو جائے گا. یہ پہلی محفل ہے ہماری، اس لیے قرآن کے عنوان پر یا قرآن کے ٹاپک پر چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کیا ہوں. اور آپ سے مجھے امید ہے کہ پہلی محفل میں آپ آئے ہیں تو یہ آپ کی آخری محفل نہیں رہے گی، بلکہ آپ اسی طرح ہر محفل کو سجاتے رہیں. ہر محفل کو فل کرنا آپ کا کام، ہر محفل کو فل کرنا ہے، بھرنا ہے. صرف آپ سے بھرنا نہیں، دوسروں سے بھی بھرنا ہے. آپ ان بھائیوں سے کہیے جو بے خبر ہیں کہ آئیے تفسیر کو، تو آپ کی بات سن کر وہ آئیں گے تو آپ کو سنگل ثواب نہیں، ڈبل ثواب. آپ کے آنے کا ثواب، آپ کے بلانے کی وجہ سے جو آیا اس کا ثواب. اگر 4 آدمیوں کو آپ نے بلا لیا تو پھر 5 تفسیر کی محفلوں میں بیٹھنے کا ثواب آپ کو ایک ہی محفل میں مل جائے گا. کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کا بتانے والا بھلائی کرنے والے کی طرح. تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن مجید کی تعلیمات کو ہماری زندگی میں اتار دے. اے رب کریم قرآن مجید سے ہمارے تعلق کو مضبوط بنا دے. اے رب کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا شوق نصیب فرما. اے رب کریم قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے قابل ہمیں بنا دے. اے اللہ ہم سے تمام آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، مجبوریوں اور بیماریوں کو دور کر دے. ہمیں سکون کی زندگی عطا فرما. ہمارے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے. تنگیوں کو ہم سے دور کر دے. ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.